گزشتہ ہفتے سماج میں ہونے والی شادیوں کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھیں کہ جو برائیاں پائی جاتی ہیں ہمارے سماج میں شریعت کے اعتبار سے تو بری ہے ہی، لیکن عقل بھی ان کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لڑکی کی شادی میں کھانے کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات آئی کہ شریعت کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت اس معنی کر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اور آپ نے کسی بھی بیٹی کی شادی میں لوگوں کو کھانے کی دعوت نہیں دی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جو عقل میں آنے والی، سمجھ میں آنے والی وجہ ہے کہ خوشی کا ماحول لڑکے والوں کے یہاں ہوتا ہے، لڑکی والوں کے یہاں خوشی نہیں ہوتی۔ شادی ہے اس معنی کر خوشی آپ کہہ لیں، ماں باپ کے کاندھوں پر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اتر رہی ہے، اس کو خوشی کہہ لیں کہ ہمارے اوپر جو بوجھ تھا، جو ذمہ داری تھی وہ ہم ادا کر رہے ہیں، خوشی ہے۔ لیکن ایسی خوشی نہیں ہے کہ ہم اس میں لوگوں کو کھانے کی دعوت دیں، کھانا کھلائیں۔ پھر ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ کھانا صحیح ہوتا، عقل مند انسان کی عقل اس کو گوارا کرتی، تو کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا ثبوت ملنا چاہیے تھا۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ مردوں کا رتبہ عورتوں سے بڑا ہوا ہے۔ اس کی 2 وجہ اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، سورہ نساء ہے۔ پہلی فضیلت بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے خود بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے، ان کا درجہ بڑھایا ہے۔ اگلی جو اہم بات ہے وہ نوٹ کرنے کی یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورتوں سے زیادہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، عورتیں مردوں پر خرچ نہیں کرتی، اور خرچ کی ذمہ داری بھی مرد پر رکھی گئی ہے۔ عورت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کر کما کر لائے اور اپنے میاں کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا نان و نفقے کا، کھانے پینے کا، اوڑھنے بچھونے کا سب انتظام کرے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے شادی میں مہر مرد ادا کرتا ہے، عورت ادا نہیں کرتی۔ شادی میں مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر آدمی کی جیسی جیب اجازت دیتی ہے اپنی جیب کے حساب سے خرچ کرے۔ جس کی جیب زیادہ خرچ کرنے کی اجازت دیتی ہے مرد کی، وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کی جیب اجازت نہ دے زیادہ خرچ کرنے کی، تو جتنی اجازت جیب کی جانب سے مل رہی ہے اتنا خرچ کرے۔ مرد تنگ دست ہے، اپنی تنگی کے مطابق اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ مرد خوشحال ہے، اللہ نے اس کے آمدنی کے ذرائع بہت اچھے رکھے ہیں، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ عورت کے ذمہ اللہ نے کہیں نہیں دیا کہ عورت مرد پر خرچ کرے گی۔ عورت کی ذمہ داری تو ماں بن کر کے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ایک گھر کی بڑی ہونے کی حیثیت سے، اپنے بچوں کی نگراں اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے بچوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا ہے، بچوں کو صحیح ڈگر پر لانا ہے۔ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے عورتوں کے کاندھے پر لا دی ہی نہیں ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، مرد باہر کا راجا ہے، باہر سے کما کر کے لائے گا، اپنی بیوی کو دے گا، وہ اپنے ضرورت کے مطابق جیسے چاہے گی خرچ کرے گی۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ تیسری وجہ شادی بھی، لڑکی کی شادی میں دعوت طعام نہ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو حاکم نہیں بنایا۔
حاکم خرچ کرتا ہے اپنی رعایا پر، ذمہ دار خرچ کرتا ہے اپنے نچلے لوگوں پر، نچلے والے اوپر والوں پر خرچ نہیں کرتے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز یہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، ہم نے ایک بات اور کہی تھی کہ شادی میں، لڑکی کی شادی میں کھانا یہ عقل مند انسان کی عقل گوارا ہی نہیں کرتی ہے، اور غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس کے یہاں پر کھانا نہ کھائیں۔ گھر کا ایک فرد، ایک ممبر کم ہو رہا ہے، اور جب گھر کا ایک ممبر کم ہو رہا ہے تو غم کا سما ہے، غم کا ماحول ہے، لہذا ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، لڑکی والوں نے تو دعوت دی ہے، لڑکی والوں نے تو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے یہاں پر کھانا کھائیں گے، ود فیملی کھانا کھائیں گے، چولہا نوت آپ کی دعوت ہے، تو دعوت ٹھکرائیں گے، یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا۔ مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ ہم دعوت ٹھکرا کر کے تکلیف دے رہے ہیں، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ ہم یہاں پر ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اگر آپ کے دوست یہ کہیں کہ ہم نے اپنے گھر پر 11ویں شریف کی ہے، ہم نے اپنے گھر پر والد صاحب کے مرنے پر 40واں کرا ہے، تیجا کرا ہے، آپ آئیے کھانا کھانے کے لیے، ہم گھر میں قرآن خوانی کروا رہے ہیں، آپ آئیے کھانا کھانے کے لیے، تو کیا آپ جائیں گے؟ شریعت تو قرآن خوانی کو منع کرتی ہے، شریعت تو 11ویں کو، چوتھی کو اور تیجے کو، 40ویں کو منع کرتی ہے۔ جب شریعت نے منع کیا ہے تو عقل مند انسان کیا کہے گا؟ یہاں پر سامنے والے کا دل ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹنے دو، لیکن ہمیں شریعت کو پہلے رکھنا ہے۔ لڑکی کی شادی میں آپ یہ کہیں کہ بھئی کچھ تو گنجائش نکل کر کے آتی ہے، کہیں سے تو کوئی ثبوت ملتا ہے، سب لوگ جائیں گے، ہم ہی نہیں جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میرے بھائی، سماج سے اگر رسم ختم کرنی ہوگی، آپ کو پہل کرنی پڑے گی، بغیر آپ کے پہل کیے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ پہل تو کریں، قدم تو اٹھائیں، دعا تو کریں، پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے گھر پر بھی تو فنکشن آئے گا، ہم کیا کریں گے؟ آپ کے گھر پر فنکشن آئے، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، گھر والے مان جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر گھر والے نہیں مانتے تو آپ گھر والوں سے کہہ دیں ہم اس فنکشن میں شرکت نہیں کر سکتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں لڑکی کی شادی میں یہ کھانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ عجیب سا فلسفہ ہے لوگوں کا کہنے کا کہ جی ماں باپ خوشی سے دعوت دیتے ہیں، جی قبول کرنا چاہیے، خوشی نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے بہت پوری تفصیل اس پر آ چکی ہے۔ اب ایک بات اور لیتے ہیں، تھوڑی سی رسموں پر، جو شادی بیاہ میں بہت ساری رسمیں ہیں، کچھ ان پر بھی بات ہونی چاہیے کہ رسومات کا کیا معاملہ ہے، رسومات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ آج کل ایک بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے، لڑکوں کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو، ہلدی کی رسم۔ ہلدی کی رسم کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ الامان والا فیس، اس معنی کر آپ یہ کہیں کہ بھائی لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے، تو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے ہم سفر، ان کی شادی ہونے والی ہے، ان کی تیاری کے لیے کچھ بناؤ سنگار کرنا، اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے ہلدی لگائی جا رہی ہے۔ آپ کی شادی ہے، آپ خوبصورت بننے کے لیے کچھ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے بدن کو خوشبو عطا کرے گی، جو آپ کے بدن کو خوبصورت بنائیں گے، تو آپ استعمال کیجئے نا۔ آپ لوگوں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ لوگوں کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر کیا اس موقع پر اسی رنگ کے آپ کپڑے پہنیں گے؟ یہ کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ گھر کی مستورات بھی ہلدی رنگ کے کپڑے ملیں گے، وہی کپڑے بنا رہے ہیں۔ مرد حضرات کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، وہی کپڑے، اسی رنگ کے کپڑے، بھائی کیا ہو گیا یہ؟ اور باقاعدہ کمرے کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض گھرانوں میں اس دن کھانا بھی پیلے رنگ کا بنتا ہے، اس لیے کہ مہندی کی رسم، وہ ہلدی کی رسم ہے، تو ہلدی کا جیسا پیلا کلر ہے تو ہمارے یہاں کھانا بھی اسی کلر کا بننا چاہیے۔ غیرت مند انسان گوارا نہیں کرتا۔ ایک باپ یہ کہے کہ ہماری بیٹی مان نہیں رہی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بھائی یہ کہے گھر کا ذمہ دار ہو کر کہ ہماری بہنیں نہیں مان رہی ہیں، آپ ہاتھ میں چوڑیاں پہن لیجیے، کیا خیال ہے؟ آپ باپ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں نہیں مان رہی، آنے والے مہمان نہیں مانے، تو حضرت آپ کو باپ کہلانے کا کیا حق ہے؟ آپ مرد کیوں بن رہی ہیں؟ آپ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے رہیے کہ ہم عورت بن گئے لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ حکم چلائیے اپنے گھر والوں پر، آپ حتی الامکان کوشش کیجیے، کوشش کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ سماج کس ڈگر پر جا رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے۔
تبدیلی خود سے شروع کرنی پڑتی ہے، بدلاؤ خود سے لانا پڑتا ہے، چینجز اپنے اندر لانے پڑتے ہیں، تب ہم کسی اور کو کہہ سکتے ہیں۔ ہم خود عمل نہ کریں اپنے گھر والوں کو کہیں، ہم خود عمل نہ کریں اپنے پڑوسی کو کہیں، ہم خود عمل نہ کریں اپنی اولاد کو کہیں، یہ کام چلا نہیں کرتا۔ آپ کو ساری رسومات ختم کرنی پڑے گی، پھر شادی جو آسان ہے تو آسانی کے مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ شادی ورنہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن شادیوں میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا بہترین نکاح وہ ہے، سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے۔ آج کل سوچ الٹی ہو گئی ہے، سوچ بدل گئی ہے۔ بہترین شادی وہ ہے جس میں خرچہ خوب کیا جائے، سب سے شاندار شادی وہ ہے جس میں جتنا زیادہ خرچہ ہو سکا ہوگا ماں باپ نے کیا ہوگا۔ یہ آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے، خدا را اس کو ختم کیجیے، بدلاؤ لائیے، تبدیلی لے کر آئیے۔ ایک بات اور چلتی ہے جہیز کے حوالے سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جہیز تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور سنت کہہ کر کے باقاعدہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں اس باتوں کہ جی جہیز دینا سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا ہے۔ میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے شاید سیرت پڑھی نہیں ہے، آپ نے صحیح سے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے، آپ کی اولاد زیادہ تھی، غریب تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو طالب کی اولاد کو تقسیم کر دیا تھا سب جگہ۔ حضرت عباس نے کچھ کو لے لیا، اللہ کے نبی نے اپنے حصے میں حضرت علی کو لے لیا کہ میں بچے ہیں، میں ان کی پرورش کروں گا، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ جب بڑے ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا رشتہ فائنل ہوا اور بات ہو گئی کہ فاطمہ سے نکاح ہونا ہے، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے سوال کیا، علی تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے انتظام کے لیے؟ جو یہ بات کہی جاتی نا کہ اللہ نبی نے تکیہ دیا ہے اور مشک دی ہے اور چکی دی ہے اور کچھ دو تکیے دی ہیں، گدا دیا ہے، اس حوالے سے ذرا بات سمجھیے۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا، علی آپ کے پاس کچھ ہے خرچ کرنے کے لیے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے لوہے کی جیکٹ جو میں جنگ کے موقع پر پہنتا ہوں، اور ایک گھوڑا ہے جو جنگ میں استعمال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی یہ جو لوہے کی جیکٹ زرہ ہے تم اس کو جاؤ اور بیچ کر آ جاؤ۔ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 440 درہم میں وہ خریدی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا حضرت علی نے یہ پیسے ملے ہیں 440 روپے، درہم ملے ہیں، جتنے بھی دراہم ملے۔ اللہ کے نبی نے وہ دراہم لیے اور وہ دراہم لے کر کے وہ جو سامان دیا تھا وہ ان پیسوں کا خریدا، باقی پیسے حضرت علی کو واپس کر دیے، کچھ مہر بھی ادا کرنے تھے۔ اب آپ بتائیے خرچہ علی کے پیسے سے ہوا ہے، یہ جو خرچہ حضور خود کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میں۔ بیٹی کی شادی میں تو باپ نے کوئی خرچ ہی نہیں کیا ہے، حضرت علی کی شادی ہے، حضرت علی کے پیسوں سے خرچہ ہو رہا ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی نے جہیز دیا ہے، تو باقی بیٹیوں کے بارے میں بھی تو بات کیجئے۔ آپ کی بیٹی تو ام کلثوم بھی ہے، آپ کی بیٹی تو رقیہ بھی ہے، آپ کی بیٹی تو زینب بھی ہے۔ ان تین بیٹیوں کی شادی میں آپ کیوں نہیں تذکرہ کرتے کہ اللہ کے نبی نے جہیز دیا ہے یا داماد نے جہیز قبول کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ خوشی سے دیتے ہیں اپنی بیٹی کو اور اچھا نہیں لگتا، خالی ہاتھ بیٹی جائے گی۔ آپ نے یہ سوچ کیوں بنا لی کہ ہماری بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہے؟ سوچ ایسی کیوں بن گئی کہ ہماری بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہے؟ آپ نے اپنی تربیت اس کے ہاتھوں میں سپرد کی ہے، آپ نے دینداری اسے سکھائی ہے، آپ نے اسے اچھا اخلاق دیے ہیں، وہ ساری دولت لے کر کے جا رہی ہے گھر میں، پھر وہ خالی ہاتھ کہاں گئی ہے؟ اور یہاں پر تو مرد کی بھی غیرت پر سوال اٹھتا ہے، مرد کی مردانگی پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اور مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی پر خود خرچ کریں، آپ اپنے بچوں کو خود کما کر کھلائیں، عورت کی کمائی آپ کھائیں۔ یہ عقل مند انسان کی عقل گوارا نہیں کرتی۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ سسرال سے جو جوڑے ملے گا وہی جوڑا پہن کر کے میں نکاح میں جاؤں گا، وہی میں کھانا کھاؤں گا، وہی گھڑی پہن کر کے میں شادی کی تقریب میں جاؤں گا، وہی انگوٹھیاں پہن کر کے میں جاؤں گا، تو یہ طریقہ تو مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ تو آپ کی مردانگی، یہ تو مردانگی کے خلاف ہے۔ مردانگی کا تقاضا تو یہ آپ یہ کہیں اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، میں اپنے گٹوں کی جو کمائی ہے، میں جو میرے باپ جو میری شادی میں خرچ کریں گے میں اس کو استعمال کروں گا، مجھے سسرال سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے، شادی میں جو خرچہ ہونے والا ہے اس خرچے کو برداشت کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ شادی کا خرچہ کیا ہے؟ مہر کی ادائیگی، مہر ادا کرنا ہے، اور شادی ہونے کے بعد بیوی کا کھانے کا انتظام کرنا، بیوی کے پہننے کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے فعلیہ بالصوم، تو آپ پھر روزہ رکھ کر کے گزارا کیجئے، آپ کا شادی سے کام نہیں بنے گا۔ پھر شادی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی اشکالات ہوتے ہیں، ہمیں جہیز اتنا کم دیا ہے، فلاں سامان کی کمی، فلاں سامان کی کمی۔ باقاعدہ گھر والے، لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والوں سے مانگ بھی کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں۔ مانگنا تو سخت ترین حرام ہے، جہیز مانگنا تو سخت ترین حرام ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ باقاعدہ لڑکے سے معلوم کیا جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے کون سی بائک لیں گے آپ، بائک پتہ کی جاتی ہے، آپ کی پسند کون سی بائک ہے، آپ کو کون سی قسم کا بیڈ پسند ہے، آپ کے گھر میں کون سی الماری کی جگہ ہے، آپ کے گھر میں صندوق کی جگہ ہے یا نہیں، برتن مانڈنے کون سے لے کر آنے ہیں، ڈنر سیٹ کون سا لانا ہے، ساری تفصیلات معلوم کی جاتی ہیں۔ اور لڑکا بغیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے بدتہذیبی کا ثبوت دیتے ہوئے ساری چیزیں بتلاتا ہے، فلاں چیز، فلاں بائک چاہیے، اور میرا آدھار کارڈ یہ ہے، آپ کو میرے نام کروانی ہوگی، یہ لے جائیے، فلاں شو روم میں جائیے گا، وہاں پر جا کر کے بیڈ لینا ہے، فلاں مارکیٹ میں الماری بہت اچھی ملتی ہے، وہاں سے الماری دلوائیے، اور فلاں جگہ پر واشنگ مشین بہت اچھی ملتی ہے، وہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ آپ کہیں کہ ہماری عقل گوارا کرتی ہے تو آپ کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میری عقل گوارا کرتی ہے، عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ کہ آپ مسلمان بھی ہونے کا دعویٰ کریں پھر یہ رسموں میں شرکت کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے، چلو جس کے گھر میں شادی ہے وہ کر رہا ہے، لیکن دوسرے بندے سے کہا شرکت مت کرو، اپنے احتجاج تو کچھ درج کرا لو کہ بھائی میں نہیں شادی میں شرکت کر رہا، تو کہتے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ آپ مطلب رشتہ دار اتنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، رشتہ دار اتنے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں کہ آپ رشتہ دار، پڑوسی، محلے والا، برادری والا، اس کو ناراض کرنا آپ گوارا نہیں کر رہے۔ اللہ میاں کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کر وہ گوارا ہے، لیکن نبی ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے پرواہ ہے، رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے، برادری کا سربراہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، محلے والا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ خدا را بدلیے اپنے آپ کو۔ ایک بات ہم کہتے ہیں عام طور سے، لوگ کہتے ہیں اکیلے سے کیا ہوگا، آپ کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ کے یہاں آپ کا احتجاج لکھا جائے گا کہ اس بندے نے غیر شرعی رسومات میں شرکت نہیں کی ہے، اللہ کے یہاں لکھا گیا آپ کے نام کے ساتھ فلاں صاحب نے اس رسم میں شرکت نہیں کی ہے۔ اللہ نے اگر کل قیامت کے دن سوال کر لیا میرے بندے فلاں جگہ پر یہ رسم ہو رہی تھی، تم نے شرکت کی تھی، آپ کہہ دو کہ اللہ میں بچ گیا، میں نہیں گیا تھا، ناراض ہو گئے تھے میرے رشتہ دار، میرے چچا، میرے محلے والے، میرے برادری والے ناراض ہو گئے تھے، میرے رب میں آپ کو خوش کرنے کی خاطر میں گیا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے نجات ہو جائے گی، ہو سکتا ہے بچ جائیں گے، کچھ آپشن تو ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ لوگ بلا رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، ہمیں تو جانا ہی ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ بدلیے اپنے آپ کو۔ یہ تو شادی کی رسم جہیز کے حوالے سے یہ بات ہوگی، جہیز کے علاوہ کتنی رسمیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب بارات کا نظم ہوتا ہے کتنی بے حیائی ہو رہی ہے، بے حیائی، میرج ہال میں آج کل شادیاں ہوتی ہیں، بے حیائی بالکل عام ہوتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو تیار شیار کرا کر کے بائک پہ بٹھا کر کے کہاں لے کر جاتا ہے؟ میرج ہال میں، تاکہ دوسرے مردوں کی زینت بنے۔ کپڑوں میں آستین نام کی کوئی چیز نہیں، آستین ہے بھی تو اس طرح کی جسم نمایاں ہوتا ہے، بال بالکل کھلے ہوئے، چہرے پر جس طریقے کی آج کل چیزیں چلتی ہیں وہ ساری استعمال کی جاتی ہیں، اور پردے دار عورتوں کا بھی شادی کے موقع پر پردہ اڑ جاتا ہے۔ پردے دار عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ چلے جائیے کہیں پر بھی آپ کو پردہ کہیں نظر نہیں آئے گا، الا ماشاء اللہ خال خال نظر آئے گا کہ پردے دار عورت شادی میں جا کر خیال رکھ رہی ہے۔ آج کل تو ایک ٹرینڈ باقاعدہ ہے کہ گلے میں دوپٹہ ہوگا تو اچھی لگے گی عورت، سر پہ دوپٹہ تو خوبصورتی کے لیے عیب سمجھا جانے لگا ہے کہ سر پہ دوپٹہ عورت کی پرانے زمانے کی عورت ہونے کی علامت بن گیا ہے۔
گلے میں عورت کا دوپٹہ ہوگا تو وہی سب سے اچھی، وہی خوبصورت۔ بھائی اپنی بہن کے گلے میں دوپٹہ دیکھ رہا ہے اور بھائی اس کو گوارا کر رہا ہے۔ شوہر اپنے بیوی کے گلے میں دوپٹہ دیکھ رہا ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، بے حیائی والا لباس، عریانیت والا لباس کہ جسم کا انگ انگ نمایاں ہے، جسم کے ایک ایک حصے کی نمائش ہو رہی ہے، اور شوہر باقاعدہ ایسی بیوی کو لے کر جاتا ہے اور گوارا کرتا ہے کہ یہ میری بیوی، فخر کے ساتھ کہتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی پر فخر کرتا ہے کہ میری بیٹی دیکھیے کتنی اچھی لگ رہی ہے ان کپڑوں میں، شرم نہیں آتی؟ غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ دیندار گھرانوں میں یہ ہو رہا ہے، غیر دینداروں کی بات تو الگ ہے، دیندار گھرانوں میں یہ حال ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ اور شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عورتوں کے حوالے سے بے حیائی اور یعنی بدتمیزیاں ہوتی ہیں۔ مردوں کی بدتمیزی کیا ہے؟ نماز ایک مرد نہیں پڑھے گا آپ کو۔ جس گھر میں شادی ہوگی اس میں ایک مرد، بالعموم بات کر رہا ہوں، اکثریت کا یہ حال ہوگا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھنی۔ کہیں کھانے کی ذمہ داری کا مسئلہ، کہیں مہمانوں کو دیکھنے کا مسئلہ، کہیں پر کھانا کھلانے کا مسئلہ، کہیں پر برتن اٹھانے کا مسئلہ، ان بہانوں کو لے کر کے نماز ناغہ کی جاتی ہے، نماز قضا کی جاتی ہیں۔ دلہن اور دولہے کا تو حال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جس دن سے دلہن کے مہندی لگنی شروع ہوگی اس دن سے اس کی نماز غائب ہوگی، اور دولہا تو نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نہیں پڑھتا کیا معلوم ہے، کیونکہ جب ہم نے رشتہ کرا اپنی بیٹی کا، جب رشتہ کرا اپنے بیٹے کا، ہم نے سوال ہی نہیں کیا کہ ہم جہاں پر اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ بیٹا نماز پڑھتا ہے یا نہیں، ہمارا ہونے والا داماد نماز کا پابند ہے یا نہیں۔ جہاں پر ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ہے، باپ سوال نہیں کرتا کہ گھر میں آنے والی بہو 5 وقت نمازی ہے یا نہیں ہے، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ شادیاں خوبصورتی دیکھ کر، رنگ دیکھ کر، مالداری دیکھ کر، جہیز دیکھ کر، مرد کی تنخواہ دیکھ کر، مرد کی ملازمت دیکھ کر کریں گے تو آنے والی نسل بے حیا ہی پیدا ہوگی، باحیا بالکل نہیں پیدا ہوگی۔ جب مرد باغیرت ہوگا اس کے گھر میں بے غیرتی وہ گوارا نہیں کرے گا۔ مرد باقاعدہ بے حیائی کا مناظر پیش کرتا ہے۔ آپ کسی بھی میرج ہال پر چلے جائیے، میرج ہال کے اندر کی بات نہیں کر رہا، وہاں کیا کچھ ہوتا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو جاتے نہیں بحمداللہ۔ آپ میرج ہال کے باہر جا کر کھڑے ہو جائیے، 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے، آپ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں گے کہ مسلمان عورتیں کس طرف جا رہی ہیں، اور مرد لے کر آتے ہیں ساتھ میں بٹھا کر کے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اور جہاں پر سنت کی بات آتی ہے کہ سنت کے مطابق کر لو، مردوں سے کہو کہ بھائی شادی اور نکاح مسجد میں کر لو، جی مولوی صاحب کو یہیں بلا کر لے کر آؤ، غلام ہے تمہارا نوکر ہے مولوی، مسجد کے امام نے تمہاری نوکری کر رکھی ہے، تمہارے یہاں پر بیٹھک میں جا کر نکاح پڑھائے گا، میرج ہال میں جا کر شادی کرائے گا۔ آپ مسجد میں چل کر نہیں آ سکتے، اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے اپنے نکاح کو بابرکت بنانے کے لیے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے یا اجعلوا هذا النکاح اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد، نکاح کا اعلان کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں مل تو نہیں رہی، یہ حرام کاری تو نہیں ہو رہی، یہ زنا تو نہیں ہو رہا۔ آپ اعلان کیجئے نکاح کا تاکہ پتہ چلے کہ حلال کام ہونے جا رہا ہے، حلال رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں، حلال سمبند ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر وجعلوا فی المساجد، نکاح آپ مسجد میں کیجئے، بھائی برکتیں آئیں گی، فرشتے یہاں پر رہتے ہیں، اکثر لوگ باوضو ہوتے ہیں۔ اعلان کرنے کی بہترین جگہ تو یہ ہے مسجدیں، لیکن لوگوں نے ختم کر رکھا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں پر لوگ مسجدوں میں جانے کو اہمیت دیتے ہیں، مسجد ورنہ مسجدوں کے علاوہ نکاح ہو رہے ہیں، اور ہم بھی بے شرم بن کر کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اتنے 50 آدمی مسجد میں جائیں گے، وہ اکیلے امام صاحب تو رجسٹر لے کے آ جائیں گے، وہ غلام ہے تمہارا، وہ تمہارا نوکر ہے۔ کیا سمجھ لیے امام کو؟ کیا سمجھ لیے اپنے محلے کے عالم کو؟ کیا ہو گیا؟ بدلیے سوچ کو، اپنی تبدیلی لے کر آئیے۔ اچھے کام مسجدوں میں اچھے لگتے ہیں، تبلیغ کا کام مسجد میں ہوتا ہے، دعوت کا کام مسجد میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی اہم یعنی لوگوں کو، سماج کو جوڑنے والے کام کیے، اکثر سارے کام مساجد میں ہوئے، باہر کام نہیں ہوتے۔ باہر تو لوگ غیبتیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں اس طریقے کے فنکشن اچھے لگتے ہیں جہاں پر سنت کا آغاز ہونے جا رہا ہو، جہاں پر نئے رشتے کا آغاز ہونے جا رہا ہو، وہاں پر سنتوں کو اہمیت دی جائے، سنتوں کو اختیار کیا جائے، تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ بدعات کو اختیار کریں، رسومات کو اختیار کریں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اور بہت بڑا جملہ ہے کہ لوگ
آج کل جو یہ کہتے ہیں شادی بیاہ خاص طور سے، اس کے علاوہ ہر جگہ پر رشتہ داری میں یہ ہے، ہمارا ریت رواج یہ ہے، ہماری رسومات یہ ہیں۔ ہم لوگ ہندو تو نہیں ہیں، ہم لوگ ہندو تو نہیں ہیں، لیکن ہندو کے قریب بالکل پہنچ گئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے ہندوؤں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، شاید بات بڑی نہیں ہوگی۔ سارے کام تو ہندو والے کر رہے ہیں، ہلدی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، ہندو کرتے ہیں، منڈا ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہندو کرتے ہیں، بارات ہمارے یہاں ہو رہی ہے، ہندو لے کر جاتے ہیں، چچک ہمارے یہاں جاتا ہے، وہ ہندو کرتے ہیں، اور پتہ نہیں عجیب و غریب جوتا چورا ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہو رہا ہے، لال خط ہندوؤں کے یہاں ہے، وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، بچہ کیا سلامی ہندوؤں میں یہاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے، چوٹا سیرا چوٹی سیرا لڑکوں کی، ہم مسلمان کر رہے ہیں، ہندو کر رہے ہیں، سارے کام تو وہی ہیں، بچہ کیا ہے؟ بس کلمہ ہی تو بچ رہا ہے بس۔ اور کلمے کی بھی آج کل حالت خراب ہوئی پڑی ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، کتنے مسلمان عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے کالجز میں پڑھنے والے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، ظاہر آپ کو مسلمان نظر آئے گا، ظاہر بھی نہیں آ رہا، ظاہر بھی مسلمانوں کا مسلمان نظر نہیں آ رہا، باطن کا تو اللہ ہی جانے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بدلنا پڑے گا میرے بھائی، حالات ویسے نہیں آ رہے ہیں، حالات تو آتے ہیں۔ بتائیے اس قدر ہو رہا ہے، یہ فلسطین کے حالات کیا ہیں، لیکن ان حالات میں بھی مسلمانوں کو کچھ شرم و حیا نہیں ہے، ہر رسم کرنی ہے۔ شاعر پھر کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی مت کرو کہ جی انجوائمنٹ نہیں ہوگا، شادی میں مزہ نہیں آئے گا، پٹاخے نہیں چھوڑیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، فلاں نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا، دوسرے جگہ سے رشتہ دار آئے ہوئے، فلاں جگہ سے رشتہ دار آئے، ناراض ہو جائیں گے۔ اب 1-2 سال پہلے کی باتیں، ایک محلے کا نام نہیں لوں گا، ہم وہاں گئے، جلال آباد کی جو تنظیم ہے ائمہ کی، وہاں پر گئی، ہم کئی سارے لوگ تھے وہاں پر گئے، تو وہاں پر ناچ گانے کا باقاعدہ پورا سسٹم ہو رہا تھا، شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے کہا بھائی یہ مت کیجیے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، اچھا کام ہونے جا رہا ہے سنت کے مطابق، اس کو ختم کر دو، مت کیجیے۔ تو صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جس چنڈی گڑھ سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں وہ چلے جائیں گے ناراض ہو کر، اگر ہم ناچ گانے نہیں کریں گے تو چنڈی گڑھ والے جو مہمان آئے وہ ناراض ہو گئے، وہ چلے جائیں گے۔ ہم نے بتائیے کیا کیا جائے، کس کو رویا جائے، کس پر ماتم کیا جائے، کس کو سنایا جائے؟ کچھ تو غیرت کیجیے، اللہ کے کچھ غیرت کیجیے، کچھ حیا کیجیے۔ آج اگر اپنے شادیوں میں، اپنے فنکشنوں میں سنت کو پروموٹ نہیں کیا، آنے والا زمانہ تو بالکل ہندو بن جائے گا، کچھ بعید نہیں ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا اور پتہ چلتا رہتا ہے اخبار کی سرخیوں میں، جگہ جگہ پر، کہ مسلمان لڑکیاں نام رکھ کر کے، باقاعدہ مسلمانوں والا نام رکھ کر کے ہندوؤں کے ساتھ مندروں میں پھیرے پھیر رہی ہیں۔ ہو رہا ہے یہ، ہم لوگ ہندو والا کام کر رہے ہیں، وہ ہندو بن گئی، بھائی اتنا فرق ہے، کلمہ بچا ہے، اور یہ کلمے پر بھی آنچ آ گئی، اس میں بھی دیمک لگ چکی ہے، اس میں بھی دیمک لگ گئی ہے، اور کب دیمک پوری طریقے سے کلمے کو کھا جائے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ بدلیے اپنے آپ کو، سنت پر چلیے، شادیوں کو آسان بنائیے، اللہ کے نبی نے آسان بنایا ہے، زنا کو ختم کیجیے، نکاح کو عام کیجیے، نکاح کو آسان بنائیے۔ شادی میں لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، کان کھول کر سن لیجئے، شادی میں لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، 1 روپے کا ہم نے خرچ کیا، لڑکیوں والوں پر عائد کیا ہے۔ ہم رشتہ داروں نے، جس گھر میں شادی ہے، ہم رشتہ داروں نے کہا ہے بھائی شادی میں کھانا چاہیے، ہم 4 دن پہلے تمہارے یہاں پر پہنچیں گے، ہمیں روزانہ کا کھانا چاہیے۔ بھائی کیا ضرورت ہے بھائی، آپ کو اپنی بھانجی کو مبارکباد دینی ہے، اپنی بھتیجی کو وش کرنا ہے، اپنے دوست کی لڑکی کو وش کرنا ہے شادی کے موقع پر، آپ چلی جائیے نکاح کے موقع پر، آپ لڑکی کے باپ کو مبارکباد دے دیجئے، ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجئے، اللہ نے آپ کی بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا ہے، آپ کو کچھ تحفہ دینا ہے، آپ نقد کی شکل میں باپ کی جیب میں جا کر رکھ دو۔ شادی کے موقع پر کیوں لفافے دیے جاتے ہیں؟ میرج ہال میں باقاعدہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ نام لکھے گا، فلاں بندے کے نام سے 1000 روپے، فلاں بندے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اس طریقے سے ہدیہ دینا کہ اس پر بدلے کی چاہت کی جائے، بدلے کی خواہش کی جائے، حرام ہے اس کا لین دین۔ ہونے رہا مسلمانوں کی شادیوں میں سب ہو رہا ہے، لڑکی کی شادیوں میں ہوتا ہے، لڑکوں کی شادیوں میں ہوتا ہے، اور ہم باز آنے والے نہیں ہیں۔ باز آئیے، بدلیے اپنا آپ کو، کچھ اچھی حالات سدھار نظر آئیں گے، اور شادیوں کو سنت کے مطابق کرو، عام کرو، علماء کے مطابق کرو۔ اور ماں باپ سے میں کہتا ہوں لڑکوں کو پہل کرنی پڑے گی، لڑکوں کو پہل کرنی پڑے گی رسمیں ختم کرنے کے لیے، لڑکی بھی والے بھی کوشش کریں
لڑکے والوں کو زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر کے عام ہوگا۔ آپ لڑکی والوں کو کہیں ہمیں 1 روپے کا جہیز نہیں چاہیے، ہمارے طرف سے بارات نہیں آئے گی، ہم چند بندے آئیں گے، کھانے کا وقت ہوگا تو کھانا کھا لیں گے، مسجد میں نکاح ہوگا اور مسجد ہی کے پاس سے ہم آپ کی بیٹی جو ہمارے گھر میں بہو بن کر آئے گی ہم لے کر آ جائیں گے، بات ختم ہے۔ نہ تو میرج ہال کا خرچہ بچے گا، 2 دن پہلے جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، 1 دن پہلے کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ بھی بچے گا، سب بچ جائے گا۔ آپ کیجئے، اور لوگوں کو شوق آ رہا ہے خرچہ کرنے کا تو آپ اچھے کاموں میں خرچ کیجئے، غریبوں کو دیجئے، یتیموں کو دیجئے، مسکینوں کو دیجئے، بیواؤں کی بیٹیوں کی شادی کرائیے، بیواؤں کی بچیوں پر خرچ کیجئے، بیواؤں کے بچوں اور بچیوں کو اچھی تعلیم دلائیے، یتیموں کے بچوں اور بچیوں کو اچھی تعلیم دلائیے، آپ کو مستقبل سنورے گا، آنے والی جنریشن سب سنورے گی۔ بدلنا ہوگا، بغیر بدلے کچھ نہیں ہوگا، اور بدلاؤ کا آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے، دوسرے سے نہیں ہوتا۔ چراغ اپنا جلائیں گے، ہمارے چراغ سے دوسرا جل سکتا ہے، اپنا چراغ نہ جلائیں تو دوسرا جل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ کوشش ہر ایک کو کرنی پڑے گی، رسموں میں شرکت سے بچنا پڑے گا۔ آپ کے رشتہ دار آپ کو دعوت دیں، مرنے میں آنا ہے، آپ کے رشتہ دار دعوت دیں، بارات میں چلنا ہے، آپ کے رشتہ دار دعوت دیں، ہلدی کی رسم میں آنا ہے، برتھ ڈے میں آنا ہے اور چھچک میں آنا ہے، آپ کہیے بھائی ہم نہیں آ پائیں گے۔ اگر آپ منع بھی نہیں کر پا رہے ہیں، شادی کارڈ قبول کیجیے اور دل میں وہی نیت کر لیں آپ کا شادی کارڈ تو قبول ہے لیکن حضرت ہم نہیں آ پائیں گے، اس لیے کہ نبی نے اس طریقے کی شادیاں نہیں کی ہیں، اپنی شادی بھی نہیں کی، اپنی بیٹیوں کی بھی شادی نہیں کی، صحابہ نے بھی نہیں کی، نہ اپنے بیٹوں کی، نہ اپنی بیٹیوں کی، نہ خود نے شادی کی ہے۔ یہ کریں گے شادیاں آسان بن جائیں گی۔ اللہ کے واسطے تبدیلی لائیے، اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔